بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم عباد الرحمن کے وہ اوصاف جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں ان کو ہم ایک ایک کر کے دیکھ رہے ہیں، اور مقصد اس سے یہ ہے کہ یہ صفات ان کا ہم مطالعہ کریں اور کوشش کریں کہ یہ ہمارے اندر بھی کسی حد تک پیدا ہو سکیں۔ تو اس سلسلے میں کچھ چیزیں ہم نے پچھلی نشستوں میں کور کر لی تھیں۔ اب اس سے اگلی آیت جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے، بلکہ ایک آیت کا حصہ ہے، وہ یہ کہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ اور اختیار دیا ہے۔ یہ ارادہ اور اختیار اگر آپ غور کریں، خدا کا بہت بڑا انعام بھی ہے اور بہت بڑی آزمائش بھی۔ دیگر مخلوقات ہم دیکھتے ہیں، بے شمار ان گنت مخلوقات ہیں، کچھ نہ کچھ ارادہ اور اختیار وہ بھی رکھتی ہیں، لیکن انسان ایسے لگتا ہے کہ ان سب سے بہت آگے بڑھا ہوا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ابتلاء کے لیے اور امتحان کے لیے بھی منتخب کیا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی ترقیاں آپ کو اس وقت نظر آتی ہیں، اگر غور کریں تو وہ اسی ارادہ اور اختیار کے استعمال سے ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ ارادہ کیا چیز ہے کہ کسی آپ کی جو ول پاور ہے، اور اختیار کیا ہے کہ آپ جو ارادہ کرتا ہے انسان اس کو پورا کرنے کا بھی پورا اختیار رکھتا ہے۔ اس کو قرآن نے ایک جگہ کہا نا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین میں ہم بنانے جا رہے ہیں ایک حکمران، خلیفہ، بادشاہ۔ بادشاہ کا مطلب ہوتا ہے خود مختار پرسنالٹی۔ تو یہ جو انسان کا ارادہ اختیار ہے اور روب عمل بھی رہتا ہے، اس کے نتائج بھی ہم دیکھتے ہیں، تہذیب آگے بڑھتی ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو ہر انسانی معاشرہ میں یہ ذہن بھی رکھتا ہے کہ یہ مطلق نہیں ہونا چاہیے اس کا استعمال، بلکہ ہمیشہ اس کے اوپر قدغنیں لگائی جاتی ہیں، کچھ روک لگائی جاتی ہیں، اور اخلاقی لحاظ سے بھی۔ مثلا آپ جانتے ہیں کہ یوں نہیں ہے کہ آپ کسی بھی جگہ کھڑے ہو کر اور اپنے ارادہ اور اختیار کا جو چاہے من چاہا استعمال کر سکیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ کچھ اخلاقی آپ کہہ لیجئے پابندیاں ہوں گی جو آپ کے معاشرے نے آپ کے اوپر لاگو کر رکھی ہوں گی، آپ انہی کے اندر رہ کے ان کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا وہ آپ کو بتائیں گے بھئی یہ کام تم کر تو سکتے ہو، لیکن یہ کام اچھا نہیں، یہ برا کام ہے، اس کے یہ نقصان ہے، اس کے یہ فائدے ہیں۔ تو اچھے اور برے میں ہماری اخلاقیات نے یا انسانی اخلاقیات نے خود ہی بانٹ رکھا ہے اس ارادے کے استعمال کو۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہر شخص صرف اخلاقی تعلیم سے تو اپنی تربیت نہیں کر لیتا، سمجھ نہیں لیتا چیزوں کو، مان نہیں لیتا، تو قانون کی طاقت سے بھی پھر بعض چیزیں اس کے سامنے واضح کی جاتی ہیں۔ اور ہر علاقے میں، ہر معاشرے میں شروع سے لے کے آج تک آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے۔ ہر سوسائٹی کیا کرتی ہے، اسی انسان کے ارادے اختیار کو اپنی حدود کے اندر رکھنے کے لیے کچھ قانونی قدغنیں بھی لگاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات آدمی اس کا سوء استعمال کرتا ہے۔ سوء استعمال کا مطلب یہ ہے کہ جن اخلاقی اور قانونی حدود میں رہ کر اس کو استعمال کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کرتا، بلکہ اس سے تجاوز کر جاتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے، آپ کو اگر ایک جملے میں دیکھا جائے تو جتنا بھی دنیا میں ظلم نظر آ رہا ہے نا، وہ اصل میں انسان کے اسی ارادہ اختیار کے سوء استعمال کا نتیجہ ہے۔ مثلا آپ کو معلوم ہے آپ کے یہ حدود ہیں، ان میں آپ اپنی یہ طاقت، اپنی یہ قوت استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اس سے باہر جا کر جب کسی اور کے دائرہ اختیار میں چلے جاتے ہیں تو کبھی آپ اس کے مال کے لیے نقصان دہ ہو جاتے ہیں، کبھی آپ اس کی آبرو اور ناموس کے درپے ہو جاتے ہیں، اور اسی ظلم کا آپ سمجھ لیجئے کلائمیکس ہے کہ جان تک لے لی جاتی ہے، ایک انسان دوسرے انسان کی جان لے لیتا ہے۔ تو یہ جو غلط استعمال ہے، اس پہ ظاہر ہے کہ ہر آدمی معترض ہوگا، اعتراض اٹھاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کی اصلاح کی کوئی صورت اختیار کی جا سکے۔ اس میں ایک طریقہ عموماً یہ جو اپنایا جاتا ہے معاشرے کی طرف سے، وہ یہ کہ انسان کو اس کے جو حدود ہیں اس کے متعلق آگاہی دی جائے، اسے بتایا جائے کہ تم یہاں سے آگے اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں رکھتے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اخلاقی یہ جو تجاوز ہے
اس کے نتیجے میں ہو جائے گا، اس کے بارے میں بھی انسانوں کے ہاں جو حس ہے اس کو بیدار کیا جائے، اور اس کے جو نتائج سوسائٹی میں نکلتے ہیں، اس کے نتیجے میں جو شناعتیں پیدا ہوتی ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ کہہ لیجئے کہ شعور جو ہے لوگوں کو دیا جائے۔ تو یہ 2-3 پہلوؤں سے ہمیشہ کوشش انسان کرتا ہے کہ اس کا ارادہ اختیار اس کی حدود میں رہے۔ اب قرآن مجید نے جب عباد الرحمن کے اوصاف بیان کیے، خدائے رحمان کے بندوں کے، تو اس میں ایک وصف کیا بیان کیا؟ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ مومن کبھی بھی کسی کی جان نہیں لیتا۔ فرمایا مومن ایمان والا اور رحمان کا بندہ، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، چند ایک وہ محدود یا آپ کہہ لیجئے کہ مستثنیات ہیں جس میں ہر انسانی معاشرہ آپ کو اجازت دیتا ہے کسی کی جان لینے کی، وہ ہمارے ہاں بھی، ہمارے دین میں بھی وہ چیزیں موجود ہیں، لیکن وہ استثناء کا درجہ رکھتی ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر کسی کی جان کا دشمن ہو جانا، اس کے درپے ہو جانا، اس کو تلف کر دینا، قتل کر دینا، یہ تو مومن کے حوالے سے یہ بات سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ ایک تو اس پہلو سے دیکھیے، انسان کو پیدا کرنے والا خدا ہے، اور مومن جانتا ہے کہ اس کو خدا نے پیدا کیا، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کو امتحان کے مقصد سے پیدا کیا۔ اس کو قتل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں اس کے بارے میں جو خدا کی اسکیم ہے اس کو الٹنے کی کوشش کرنا ہے۔ قتل اپنی نیچر میں کیا ہے؟ اللہ کے امتحان لینے کا جو طریقہ ہے اس خاص انسان کے متعلق خود خدا نے طے کیا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جیسے کہ ایگزامینیشن ہال ہو، ہر آدمی وہاں امتحان دینے کے لیے بیٹھا ہو، اور دوسرا آدمی ایک کو زبردستی ہاتھ سے پکڑ کر اس کمرہ امتحان سے باہر نکال دے۔ تو قتل کرنا ایسے ہی ہے کہ اللہ نے دنیا میں بھیجا، یہ کمرہ امتحان ہے، اس کو اپنی خاص مدت تک یہاں رہنا ہے۔ قتل کرنے والے نے کیا کیا؟ اس کی انگلی پکڑ کر اصل میں اس دنیا سے، اس کمرہ امتحان سے اس کو باہر نکال دیا۔ اس لحاظ سے یہ خدا کے مقابل کھڑا ہو جانا ہے۔ تو بندہ جو ہے خدا کا بندہ، اس سے کبھی بھی صدور نہیں ہوگا اس حرکت کا کہ وہ خدا کے سامنے سرکش۔ بھئی وہ کون ہے؟ وہ تو بندہ ہے۔ بندگی ہے کیا؟ بندگی حدود آشنائی ہے۔ اس کو اپنی لیمٹس کا اندازہ ہے، اپنی حدود کا، وہ کبھی بھی اس سے تجاوز نہیں کرے گا۔ وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اس کے مالک نے، اس کے آقا نے جو دنیا سجائی بسائی امتحان کی غرض سے، اور اس میں ایک ذی شعور ہستی کو بھیجا، یہ کس طرح ممکن ہے کہ اسی خدا کا بندہ یعنی غلام وہ اس کو نکال باہر کرے مار کے؟ ایک بندہ چونکہ بندگی کے احساس سے احساس رکھتا ہے اور واقف ہے اپنی حیثیت سے، وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اپنے مالک کی بھیجی ہوئی اس ہستی کو قتل کر کے اس کمرہ امتحان سے نکال دے کہ جس کا اس نے امتحان لینا چاہا۔ اس کی بندگی اس کو حدود میں مقید کرتی ہے۔ اس کو ایک حدیث میں بھی نبی نے فرمایا نا، ایک اور پہلو سے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ جو تو منکر ہے خدا کا، اس کے لیے تو معاملہ دنیا کا کیا ہے کہ وہ کھل کھیلتا پھرتا ہے، یعنی اس کا جہاں جی جاتا ہے اپنے ارادے اختیار کا استعمال کرتا ہے۔ لیکن مومن کے لیے فرمایا سجن المومن، جیسے قید خانہ ہوتا ہے نا، قید خانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سے کہا جاتا ہے کہ بھئی اسی میں تم بند ہو، اس سے تم باہر نہیں جا سکتے، تمہارے یہ اوقات ہیں کھانے کے، سونے کے اور آرام کرنے کے اور ورزش کرنے کے، تو آپ مقید ہوتے ہیں اس کے اندر۔ تو اللہ کا بندہ جو ہے وہ کبھی بھی اپنی حدود سے تجاوز کر کے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ کسی کی جان لے لے، اسے اپنی حدود کا معلوم ہے۔ دوسری بات، قرآن نے یہ جو کہا نا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وہ اب دیکھیے وہ بندہ ہے بھی کس کا؟ رحمان کا۔ تو رحمان کا ماننے والا کیا خود اپنے اندر رحمت نہیں رکھتا ہوگا؟ اس سے کیسے آپ اس کے بارے میں یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ ایک لمحے میں کہے کہ میں اس خدا کا ماننے والا ہوں، اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ دنیا کا ظالم ترین شخص ہو کر آپ کے سامنے آ جائے اور کسی کی جان تلف کر دے؟ دیکھیے اس میں بڑا ایک اہم نقطہ سمجھنے والا ہے۔ لوگوں نے بہت خدا بنا رکھے، ہمیشہ سے ایسا ہی رہا۔ تو لوگوں نے جو خود ساختہ خدا بنائے،
ان میں خداؤں کے ہاں جو کردار ان کا انہوں نے سوچا یا خیال کیا، وہ خیال میں جو کردار تھا نا، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماننے والے اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہمارا خدا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی دیوتا کے بارے میں یہ کہے کہ وہ مکھن چوری کر لیتا تھا، اب اس کو آپ کتنا بھی سافٹ کر لیں، کسی بھی رنگ میں پیش کرنا چاہیں، اس کی کوئی بھی توجیہ کر لیں، لیکن آپ کے ذہن میں یعنی جو آدمی اس دیوتا کو مانتا ہوگا بطور دیوتا، اس کے ذہن میں کیا بات آئے گی؟ وہ یہ سمجھے گا کہ بھائی ٹھیک ہے، بچپن میں اگر مکھن چوری کر لیا جائے تو یہ شرارت ہی ہے، ایک مذاق ہی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں پائی جاتی اخلاقی، اس لیے کہ اثرات ہوتے ہیں۔ تو عباد الرحمن یہ وہ بندہ ہے جو خدائے رحمان کو ماننے والا ہے، یعنی کہہ رہا ہے کہ میرا خدا رحم کرنے والا ہے، تو اس کا لازمی اور ناگزیر تقاضا یہ ہے کہ اس کے اندر بھی رحمت پیدا ہو۔ اب جو شخص اپنے اندر رحمت رکھتا ہے، اس کے بارے میں متصور نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی کی جان لے گا اور کسی کے لیے رحم دل کی بجائے ظالم قرار پا جائے گا۔ آپ کی بات سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ خدا کی ذات کا صحیح ادراک یہ اصل میں آپ کو حدود کا پابند بناتا ہے۔ تو جو اس سے متصادم رویے اختیار کرتے ہیں، یعنی کسی نے کسی کا قتل کر دیا ہے یا کوئی غیر اخلاقی حرکت کر دی ہے، ہم اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ وہ خدا کی ذات کا صحیح شعور نہیں رکھتے تھے۔ دیکھیے، اس کا جواب اس حدیث کی روشنی میں سمجھ لیا جا سکتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جب بدکاری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، جب شراب پیتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ تو کیا مطلب ہے؟ ہمارے بعض لوگ تو فقہی بحثوں میں پڑ گئے اور اس کے نتیجے میں پورا علم الکلام انہوں نے لکھ ڈالا۔ یہ اصل میں یہ بتانا پیش نظر ہے کہ ایمان اگر پورے شعور کے ساتھ آپ کے اندر موجود ہے اس وقت، تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ کے ہاتھ سے قتل ہو جائے، آپ شراب نوشی کریں یا بدکاری کریں؟ جب آپ غلط کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اصل میں اس وقت خدا کے بارے میں شعوری تعلق میں نہیں ہوتے۔ تو شعوری تعلق ہے جو اخلاقیات کی بنیاد بنتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جیسے اس کی مثال یوں بھی لے لیجئے، جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز کے متعلق قرآن نے کہا کہ یہ برائیوں سے روکتی ہے، بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ تو کیا ہر نمازی رک جاتا ہے؟ نہیں، وہ نمازی جو نماز کو نماز کے طریقے پر پڑھتا ہے اور پوری سمجھ کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اب ایک آدمی ابھی تازہ بتازہ خدا کے حضور کھڑا ہو کر حاضری دے کر پورے دل سے پوری جان سے مسجد سے باہر نکلا ہے، اب اس کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ یہ باہر نکلتے ہی پھر بے حیائی میں اور پھر اسی طرح منکرات کے اندر چلا جائے گا۔ تو نماز کے بارے میں اسی حوالے سے یہ کہا گیا قرآن میں کہ یہ برائیوں سے روکتی ہے۔ تو نماز ہر نماز نہیں روکتی، شعوری نماز روکتی ہے۔ بالکل اسی طرح ایمان، ایک ایمان ہے کہ محض کلمے کے طور پہ آپ نے اقرار کر لیا، یہ بس آپ کے سٹیٹس میں ایک فرق پیدا کر سکتا ہے۔ ظاہری طور پہ آپ کل تک مسلمان نہیں تھے، آج آپ کو لوگ مسلمان قرار دے دیں گے، لیکن اس کا ایک نتیجہ جو نکلنا چاہیے کہ آپ انسانی جان کی حرمت سے واقف ہو جائیں، یہ تب تک نہیں ہوگا جب آپ خدائے رحمان کے وہ جو رحمت والے پہلو کے ساتھ نہ جڑے ہوئے ہوں اور اپنے آپ کو عبد یعنی بندہ نہ سمجھتے ہیں۔ خلاصہ ساری بات کا ہمارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتا دیا ہے ہم کو، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ اللہ کے بندے، خدائے رحمان کے بندے کبھی بھی کسی کی جان لینے کا سوچ نہیں سکتے اور کبھی وہ قتل نہیں کرتے۔ اس لیے اس کی شناخت اس طرح بھی واضح کی کہ اس کو حرام اللہ نے کیا، یعنی ایک پہلو تو بندگی کا ہے نا کہ بندگی میں رہتے ہوئے اپنے ارادہ و اختیار کو ٹھیک استعمال کرنا ہے، دوسرا پہلو کیا ہے کہ ان کے مالک نے حرم اللہ، روک بھی رکھا ہے، منع بھی کر رکھا ہے، چنانچہ اس وجہ سے بھی نہیں یہ سوچ سکتے کہ ہم ایسے ہی بے درے کسی کی جان لے لیں۔ بہت شکریہ۔